نہیں ہوتی. منافقوں کی ایک قسم ان لوگوں پر بھی مشتمل ہے جو اپنی اور قبیلے اور خاندانوں کی مدد کرنا لازمی سمجھتے ہیں بلکہ اسلام کے خلاف کیوں نہ ہو. تو اللہ رب العزت یہاں پر مومنین کو اطلاع فرما رہے ہیں، ہوشیار کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہ منافق تو اپنے مال دولت کی محبت پہ پڑھ کر اللہ کی ذکر سے غافل ہو جاتے تھے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے غفلت کرتے تھے اور مہاجرین کی مدد کرنے سے اغراض کرتے تھے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. نہیں ہوتی. منافقوں کی ایک قسم ان لوگوں پر بھی مشتمل ہے جو اپنی اور قبیلے اور خاندانوں کی مدد کرنا لازمی سمجھتے ہیں بلکہ اسلام کے خلاف کیوں نہ ہو. اپنے قوم، قبیلے اور پھر اپنے خاندانوں کی اس انداز سے مدد کرتے نظائر. آپ دیکھو کسی جگہ پر، میں نے دیکھا ہوں اپنے آنکھوں سے بھی، اس قسم کی منافق. آپ اکیلا ہو اور آپ کی مخالف ایک ہی قومیت کی ہو. پاکستان میں 36 قوم ہیں، اب کس کی نام لو، آپ کو برا لگ جائیں گے. مثال کے طور پر پشتو بولنے والے ہو، پنجابی بولنے والے ہو، سندھی بولنے والے، آرائی بولنے والے ہو، رانگاڑیاں بولنے والے ہو، قریشی بولنے، ہر بولنے کی ایک انداز ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. قبیلوں کی لڑائی دیکھتی ہے نا بھائی، سالوں سال چل رہے ہوتی ہیں قبیلوں کی لڑائی. قبیلوں میں لڑائی ہو رہا ہے کہ بھائی یہ آفریدی قبیلے ہیں، یہ فلاں قبیلے ہیں، اور اس کے اندر مساخائل والی ایک دوسرے قبیلے کے ساتھ بھی لڑائی اس قسم کے انداز سے لڑ رہی ہوتی ہے. اسلام کے خلاف کیوں نہ ہو، ایک دوسرے کو قتل کیوں نہ کر دے، ایک دوسرے کی خون کا کیوں نہ بہے، ایک دوسرے کی زمینیں قبضہ کیوں نہ کر لے، ایک دوسرے کی علاقہ کیوں نہ قبضہ کر لے. میرے دوستوں، اسلام کے خلاف کیوں نہ ہو تو اسی میں لگے رہتے ہیں، اپنے قبیلے، اپنے خاندان اور اپنے قوم کے ساتھ دیتے ہیں. صحیح معنوں میں ان کے شریعت کی کوئی فکر نہیں ہوتی. آگے دیکھیں، اسلام کے معاملہ میں سستی کی اظہار کرتے ہیں. اس قسم کے لوگ ہر زمانہ میں ہوتے رہے اور آج بھی دنیا بھرے ہوئے ہیں. ابھی کراچی شہر کو دیکھو، کوئی بندہ اگر کسی لسانیت کے اوپر آگے، اسی کے اوپر جنگ ہوتے رہے. یہ کیا ہے؟ یعنی عصبیت کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے. وہ اپنے قومیت، اپنے خاندان، اپنے قبیلے میں ڈوبے ہوئے ہیں، بلکہ اسلام کے خلاف کیوں نہ ہو، اسلام کی فکر نہیں ہے. اور یہی جب اسلام کے بارے میں آتے ہیں تو سستی ظاہر کرتے ہیں. آپ بھی دیکھیں، اب گزشتہ آیات میں بیان ہو جائے کہ منافق نادار، پہلے اس سے پہلے گزر چکے، منافق نادار اور مہاجرین پر خرچ کرنے سے اغراض کرتے ہیں. منافقین جو غریب نادار لوگ ہیں، ان لوگوں کی مدد کرنے سے اغراض کرتے ہیں، مدد نہیں کرنا چاہتے. یہ منافقین کی علامات ہیں، کیونکہ وہ مال کی محبت میں مبتلا تھے. یہ مال کسی کو دے دو، یہ نادار کو نہ. اب میرے دوستوں، مہاجرین کو مال دے دے، جیسے اس سے پہلے بات ہی گزرے. رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، تو ان کی جو میرے دوستوں کہنے لگا کہ آپس میں جب لڑائی ہو گئے جہاد کے میدان میں،
جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بنی مستلق کے سفر میں تھے، آپس میں لڑ گئے. پہلے واقعہ تو پانی لے کر ہوا، پھر اس کی بعد پھر مہاجرین میں یہ لڑائی ہوگی، آپس میں تکرار ہو گئی. تو ایک مہاجر نے انصار کو مار دیا، وہ اپنے انصار بھائیوں کو بلانے لگے. اب مہاجرین میں سے جو مومن تھے وہ بھی اپنے مومن بھائیوں کو بلانے لگے، مہاجرین کو. یہ عصبیت میں ڈوب گئی. تو میرے دوستوں، تو یہ جا کر کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے یا انصار مدینہ کو کہ تم لوگ یہ مہاجرین کی مدد کیا کرو، یہ لوگ ندار ہیں، ان مہاجرین کے لیے خرچہ کر لیا کرو. یہ کہنے لگا ہم جا کر مدینے سے نعوذ باللہ ان ذلیلوں کو نکال دیں گے. وہ اپنے آپ کو عزتدار سمجھتے تھے منافق، یہ سارے ذلیلوں کو ہم مدینے جا کے نکال دیں گے. اور دوسری نمبر، ان کے لیے کوئی خرچ نہ دینا، ان کے لیے کوئی مال کی خرچ نہ کرنا، کہ جب تک یہ اللہ کی رسول کی وہاں سے منتشر نہ ہو جائے. یہ ان کی سوچ سمجھتے. تو اللہ رب العزت یہاں پر مومنین کو اطلاع فرما رہے ہیں، ہوشیار کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہ منافق تو اپنے مال دولت کی محبت پہ پڑھ کر اللہ کی ذکر سے غافل ہو جاتے تھے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے غفلت کرتے تھے، اور مہاجرین کی مدد کرنے سے اعراض کرتے تھے. اب میرے دوستوں اعراض کرتے تھے کہ میں مہاجرین کی یہ بالکل بھی خرچہ نہ کرنا. یہ آپ مومنین کے اندر بھی ایسی مال کی اور اولاد کی محبت ہے. اولاد کی محبت میں بھائی اولاد اچھے کھائیں گے، اچھے پیئیں گے، ان کے پاس بھی گاڑی ہوں گے، وہ اچھے عیش و عشرت میں رہیں گے، اسی نیت سے وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتی، حلال میں حرام ملا دیتی ہیں. پھر وہ اپنے شریعت کی حدود سے نکل کر کے دور نکل جاتی ہیں اور مال کو اپنے محنت کے ذریعے سمجھتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ مال تو میں نے اپنے ہنر اور اپنے محنت سے کمایا، جبکہ مال اور اولاد یہ کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے. اللہ نے کسی کو بھرپور مال عطا فرمایا، کسی کو غربت میں رکھا، کوئی درمیانی طبقے میں ہے، لیکن جتنا بھی مال ہو، غریب کے پاس ہو، غربت میں ہو، یا مڈل طبقے ہو، یا بڑے مالدار کیوں نہ ہو، تو مال کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے. اسی طریقے سے اولاد بھی اللہ کی امانت ہے. تو یہ منافق اعراض کرتے تھے مہاجرین کے لیے خرچ کرنے میں کہ تم بھی ایسے نہ کر لینا، اور پھر مال کی محبت میں اتنا نہ ڈوب جانا کہ اللہ کی ذکر سے تم غافل ہو جاؤ. جب مال کمانے آتی ہیں میرے دوستوں، کمانا شروع کر دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مال کی محبت میں آ کر حلال کی تمیز نہیں کرتے ہیں، حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں.